یہ ملیحہ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہو گئی ہے؟ میں تو پہلے بھی جاتی ہی رہی ہوں پھپھو کی طرف، مگر ملیحہ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آج اسے کیا وہم تھا؟ جیسے میری آخری ملاقات ہوئی اس سے، آج تو ملیحہ ایسے ڈر رہی ہے جیسے کوئی قیمتی چیز اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہو، جس کا وہ تصور بھی نہیں کر پا رہی، جیسے اسے کچھ محسوس ہو رہا ہو یا کر رہی ہو۔ یہ رونگ کال والے معاملے سے کچھ زیادہ ہی ڈر گئی ہے شاید۔ ابھی بچی ہے نا۔ ماہا اپنے خیالوں میں گم تھی۔ جب پھپھو کی آواز سنی تو مڑ کر دیکھا۔ جی پھپھو جان۔ ماہا بیٹا، وہ مجھے ٹیشو پیپرز تو دینا۔ ماہا نے ڈش بورڈ سے پیکٹ اٹھا کر پھپھو جان کو دیا اور اس کے بعد وہ باہر دیکھنے لگی۔ اسجد ماہا کو مسلسل نوٹ کر رہا تھا کہ ماہا پریشان بھی ہے اور بتا بھی نہیں پا رہی۔ ماہا پھر باہر دیکھتے ہوئے اپنے خیالوں کی دنیا میں جا پہنچی۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، جب کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تو اس کی قدر کا اندازہ بھی نہیں کر پاتا اور ہر سہولت پر اپنا حق سمجھتا ہے، لیکن جب وہ چھن جاتی ہے تو اپنے ہی گھر کی چھت کے لیے ترس جاتا ہے۔ اجنبی جس کے مالک بن جاتے ہیں اور جو مالک تھے وہ کسی اور کی چھت کی طرف اجنبیوں کی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔ جس گھر میں پلی بڑی اس گھر سے دلہن یا جنازے کی بجائے نکال دی گئی ہوں۔ اب اسجد کے ساتھ جا تو رہی ہوں مگر وہاں عنایا نئے نشتر لیے تیار بیٹھی ہوگی۔ خوشیاں میرا استقبال تھوڑی ہی کر رہی ہوں گی۔ میری کوئی منزل ہے نہ مستقبل۔ عجیب مسافر بنا دیا زندگی نے مجھے۔ یہ سوچ کر ماہا اندر ہی اندر مرے جا رہی تھی اور درد کے اس گہرے سمندر میں سرگرداں ماہا کی آنکھیں مدو جزر کا منظر پیش کر رہی تھی۔